السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے گردان فعل امر اور نہیں۔ دیکھو، امر جو ہے آرڈر کو کہتے ہیں، حکم کو کہتے ہیں، اور نہیں کا مطلب نہیں ہی ہے، مطلب کسی کام کو روکنا، وہ نہیں کہلاتا ہے۔ فعل کی ہم لوگوں نے عربک میں دو اقسام پڑھی تھی، ایک تھا ماضی اور ایک مضارع۔ ماضی میں پچھلے دور کی بات ہوتی ہے، گزرے زمانے کی بات ہوتی ہے، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی بات کی جاتی ہے۔ اردو کی طرح عربک میں زمانہ حال اور زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، اس طرح تینوں فعل ہم لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ دونوں ہی فعل میں تینوں کی بات ہو جاتی ہے، یعنی ماضی اور مضارع میں تینوں زمانوں کی بات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ میں نے پچھلے کلاس میں بھی بتا رکھا تھا۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ یہ گردان کو کس طرح یاد کرنا ہوگا، کون سی ٹرک ہے؟ دیکھو، ٹرک وغیرہ کچھ نہیں ہے، آپ نے جیسے کا ویسا رٹ لینا ہے، اور بس 5 گردانوں کی تو بات ہے، بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ فعل امر، دیکھو فعل تو کام کو کہتے ہیں، وہ بھی ایسا کام جس کے ذریعے ہمیں زمانے کے بارے میں بھی پتہ چلے، مطلب یہ کام کس زمانے میں ہوا، مستقبل میں ہونے والا ہے، یا پھر پچھلے دور میں ہو چکا ہے، یا حال میں ہو رہا ہے۔ اس طرح جب کام کے ساتھ ساتھ زمانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ اور امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی کسی چیز کا، کسی کام کو کرنے کا آرڈر دینا، وہ امر کہلاتا ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثلاً اکتب، تو لکھ، اکتب الدرس، تو سبق لکھ۔ جب کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جائے، حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، تو وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھا، آپ لکھو، تو میں آپ کو لکھنے کا کام دے رہی ہوں، لکھنے کا حکم کر رہی ہوں۔ اس طرح جب کام کا حکم کیا جائے تو وہ فعل امر کہلائے گا۔ فعلا سے فعل امر کی گردان، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ جیسا ہے ویسے ہی یاد کر لیں۔ اگر آپ کو ایگزام میں ضربہ سے بنانے کو گردان کہا گیا، یا پھر نصرہ سے، سمعہ سے، چاہے کون سا بھی فعل دیا جائے، آپ لوگوں کو اگر یہ ٹھیک ٹھاک یاد ہوگا تو ایز اٹ از آپ لکھ سکتے ہو۔ جیسے ضربہ سے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اس طرح۔ ٹھیک، نصرہ سے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ ٹھیک، شربا سے اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا۔ چاہے کون سا بھی فعل دیا جائے، آپ لوگوں کو اگر فعل امر کی گردان فعلا سے یاد رہ گئی تو آپ لوگ اسے بنا سکتے ہو، ایگزام میں کون سی بھی گردان لکھ سکتے ہو۔ ٹھیک، ہاں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ فعل امر میں 6 صیغے ہوتے ہیں، اور جو فعل ماضی تھا، فعل مضارع تھا، اس میں 14 صیغے تھے۔ اور 14 صیغوں میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 6 حاضر کے تھے، 6 غائب کے تھے، اور 2 متکلم کے تھے۔ دیکھو، یہ سب آپ لوگوں کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ پچھلے کلاسز دیکھ چکے ہو۔ اگر سیدھے اسی کلاس میں آئے ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ افعل جو پہلا صیغہ ہے وہ حاضر کا ہے۔ ویسے امر کے جتنے بھی 6 صیغے ہیں وہ سارے کے سارے حاضر کے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہے ویوا میں پوچھ لیے جاتے ہیں، اور ایم سی کیوز میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ تھا واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد کر۔ اس کے بعد افعلا، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، تو تم 2 مرد کرو۔ اس کے بعد افعلو، یہ سب کی بات ہوتی ہے، جمع مذکر حاضر۔ ٹھیک، جمع مطلب سارے، تم سب مرد کرو۔ اس کے بعد تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں۔ ٹھیک، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب ہم پڑھتے ہیں فعل نہیں۔ فعل نہیں جو ہے کام کے روکنے کو کہتے ہیں، مطلب کسی کام کو منع کرنا ہے، کسی کام کو کرنے سے روکنا ہے تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے۔ اگر کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو اسے نہیں کہتے ہیں۔ مثلاً لا تکتب، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ٹھیک، جیسے انگلش میں نو کہتے ہیں، اردو میں نہیں کہتے ہیں، اور فارسی میں نیست کہتے ہیں، تو اس طرح عربک میں کہتے ہیں لا، نہیں کو لا کہا جاتا ہے۔ تو مت لکھ، لا تکتب الدرس، تو سبق مت لکھ۔ جس طرح فعل امر کے 6 صیغے حاضر کے تھے، اسی طرح فعل نہیں کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، اور وہ بھی حاضر کے ہوتے ہیں۔ لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔
اسی طرح اگر آپ کو ضربہ سے بنانے کو کہا تو لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ ٹھیک، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ اگر ہم لوگوں نے ایک گردان کو ڈھنگ سے رٹ لی تو پھر دوسرے چاہے کون سے بھی فعل سے ہمیں گردان لکھنے کو کہا جائے ہم لوگ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے کہ فعل امر کی گردان کا تھا، بس اس میں نہیں کا لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھو صیغے تو وہی ہے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ ترجمہ بھی سیم ہی ہے لیکن اس میں مت کا لفظ اضافہ کیا گیا۔ ٹھیک، تم ایک مرد مت کرو، تم دو مرد مت کرو، تم سب مرد مت کرو۔ اسی طرح یہ تینوں صیغے جو ہیں عورت کے لیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویسے بہت ہی زیادہ آسان ہے عربک۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کچھ ڈاؤٹ رہا تو کامنٹ کر دینا۔